امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انکور یونیورس اور میں ہوں علی احمد۔ اچھا، آج میں آپ کو سناؤں گا پانی کی کہانی۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ پانی کی کہانی کیا ہے، لیکن پانی کی یہ کہانی بہت مزے کی کہانی ہے اور یہ ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہماری زمین بہت ہی عجیب ہے، اتنی عجیب کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں بہت کچھ بہت ہی عجیب ہوتا ہے، ان میں سے ایک ہے بارشوں کا برسنا اور ہماری زمین پر پانی کا پایا جانا۔ ناسا کی فیکٹ شیٹ کے مطابق صرف ہماری ملکی وے گلیکسی میں 100 ملین سے بھی زیادہ پلینٹس پائے جاتے ہیں، اور ہماری زمین اب تک دریافت ہونے والا وہ ورلڈ پلینٹ ہے جہاں پر پانی پایا جاتا ہے، جہاں پہ بارشیں برستی ہیں، جہاں پہ سمندر اور ساغر موجود ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس زمین پر پانی کا قبضہ ہے تو بھی یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ہر جگہ پانی ہی پانی موجود ہے۔ جیوگرافک فیکٹس کے مطابق ہماری زمین کی سرفس کے 71 حصے پر پانی پھیلا ہوا ہے۔ جو نقشے پر نیلے رنگ کی ہم سرفس دیکھتے ہیں اس کو ہائیڈروسفیئر کہا جاتا ہے، اور یہ 71 حصے پر پھیلی ہوئی ہے۔ ایک سائنسی شمار کے مطابق یہاں زمین پر تقریباً 326 ملین ٹریلین گیلن پانی پایا جاتا ہے، لیکن پینے کا صاف پانی 3% سے بھی کم ہے۔ اس کا بھی جو 2/3 جو پینے کا صاف پانی ہے جو کہ 3% ہے صرف، اس کا بھی جو 2/3 ہے وہ برف کی صورت میں جمع ہوا ہے جو کہ پہاڑوں اور گلیشیئرز پر موجود ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ پانی کا یہ سفر آج سے 3.9 ملین سال پہلے شروع ہوا۔ زمین کے بننے کے ابتدائی ادوار میں یہاں پر بھاری مقدار میں ایسٹرائڈز آ کر گرتے رہے اور کمیٹس کی بارش ہوتی رہی، اور وہی پانی لے کر اس دنیا پر پہنچے۔ چنانچہ یہ پانی 3.9 ملین سال پرانا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈائنوسار کی رگوں میں بھی یہی پانی دوڑتا رہا جو کہ آج ہم پیتے ہیں، جبکہ ہمارے گھروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی نلکے سے تازہ پانی آیا۔ اب بتائیں ہم سائنس پہ یقین کریں یا؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ پانی یہاں زندگی کی بنیادی بلڈنگ بلاکس میں سے ایک ہے، اور اس پانی نے اس زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور یہاں پر ایک کمپیوٹر کی طرح بائیو پروگرامنگ کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر جاندار چیز پانی کا ایک کنٹینر ہے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی زندگی بیکٹیریے سے لے کر میملز تک کا انحصار پانی پر ہے۔ سائنس اس بات پر حیران ہے کہ پانی وہ واحد غیر نامیاتی مرکب ہے جو کہ 3 اندھوں میں پایا جاتا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس، اور اس کے مد مقابل کوئی بھی سبسٹنس آتا ہے تو پانی اس کی تاثیر حاصل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پانی میں زہر شامل کریں تو پانی زہریلا ہو جائے گا۔ پانی میں اگر آپ شہد ڈالیں تو پانی شہد کی تاثیر رکھے گا۔ پرانے زمانے میں ہمارے آباء و اجداد مٹی کے گھڑوں میں اور سلور کے برتنوں میں جو پانی ڈال کے پیتے تھے، سائنس آج اس بات پر حیران ہے کہ اس سے پانی ایک بہترین شفا بخش دوائی اور اینٹی بائیوٹک کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ Today, the best antibiotic that is made as good in Afghanistan and Iraq, the American army uses this water, 1 atom per 100 million, to kill all the germs in a wound. So, the President of the United States uses this water to keep infectious bugs from his hand. So, I said, how can this water be? اور آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ پانی یادداشت بھی رکھتا ہے، اپنے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات کو اپنے اندر نقش کر لیتا ہے۔ اگر ہم پانی کے انٹرنل سٹرکچر کو دیکھیں تو پانی کے مالیکیولز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جو کہ کلسٹرز کہلاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ کلسٹر میموری سیلز کی طرح کام کرتے ہیں، جس سے پانی اپنے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات کو یاد رکھتا ہے۔ آج کے جدید انسٹرومنٹ
یہ ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ پانی کے ہر میموری سیل کے اندر 44,000 انفارمیشن سیلز پائے جاتے ہیں، اور ہر ایک اپنے ارد گرد رونما ہونے والی تبدیلیوں کو رسپانس کرتا ہے۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ پانی انسانی احساسات اور اپنے ارد گرد بولے جانے والے الفاظوں سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ حال ہی میں سائنٹسٹ نے انسانوں کی ایک ٹیم کے سامنے پانی کا ایک فلاسک رکھا اور انہیں یہ کہا کہ اپنے ذہنوں میں محبت، ہمدردی اور پازیٹیو جذبات کو ابھاریں۔ پھر اسی فلاسک کو ایک اور ٹیم کے سامنے رکھا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ اپنے اندر غصہ، نفرت اور ایگریشن کے جذبات کو ابھاریں۔ جب اس فلاسک کو چیک کیا گیا تو اس کے اندر جو انرجی کا گراف تھا وہ ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف گیا، اور وہ انرجی کا گراف پہلے بڑھا، پھر اس کے بعد وہ گر چکا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پانی کے اندر انرجی کا گراف آپ کے اندر پلنے والے جذبات سے شدید ترین متاثر ہوتا ہے، اور وہ یا تو بڑھتا ہے یا پھر کم ہو جاتا ہے۔ غصے، نفرت اور ایگریشن کی وجہ سے پانی کے اندر انرجی کا گراف گرتا ہے۔ ایک جاپانی سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا مسارو ایموٹو۔ اس نے پانی کے مختلف فلاسکوں کے سامنے مختلف طرح کے الفاظ بولے، اور آپ دیکھیں کہ جن فلاسکوں کے سامنے پازیٹیو الفاظ بولے گئے، ان کے جو کرسٹلز تھے وہ خوبصورت پھول کی طرح بن گئے، اور جن پانی کے فلاسک کے سامنے نیگیٹو الفاظ بولے گئے، غصے اور نفرت کے الفاظ بولے گئے، ان کے جو کرسٹلز تھے وہ بری طرح سے ڈیمیج ہوئے۔ اس سے یہ ثابت ہے کہ آج سائنس اس بات کو یہ مانتی ہے کہ ہم پانی کے اوپر جو درود شریف اور قرآنی آیات کا جو ورد کر کے پیتے ہیں، اس سے پانی کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے اندر انرجی کا گراف بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان 70 سے لے کر 90% تک پانی سے بنا ہوا ہے۔ انسان کا جو دماغ ہے 90% تک پانی سے بنا ہوا ہے۔ اگر ہمارے اندر غصے، نفرت اور فرسٹریشن کے جذبات پلیں گے تو اس سے ہمارے جسم میں انرجی کا گراف گرے گا، اور ہمارے خون کے اندر جو پانی ہے اس کے جو کرسٹلز ہیں وہ بری طرح سے ڈیمیج ہوں گے۔